انسانی فطرت میں شامل ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال تاریخ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان میں روح کو پھونکا، ابھی آدھے ہی جسم میں روح کو پھونکا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اے انسان تو بہت جلد باز ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کسوہ خان، کسوہ سٹوری ورلڈ کے پلیٹ فارم سے۔ انشاءاللہ آج بھی میرے تمام فرینڈ خوش اور آباد ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ انسان ابتدا سے ہی جلد باز ہے، اسی طرح انسان بہت جلد مایوس بھی ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ چھوٹی سی مگر بہت ضروری بات سمجھی تو سوچا آج ہم مایوسی پہ کچھ ڈسکس ہی کر لیتے ہیں۔ ہر طرف نفسا نفسی پھیلی ہوئی ہے، ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی جگہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو گئی، اور ہمارے گھروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا بھی بس یہی حال ہے۔ آج ہماری سٹوری یہ چھوٹی سی بات کا ٹاپک ہے 70 دروازے۔ کسی گاؤں میں دانش اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ وہ بہت خوشحال تو نہیں تھا، مگر گزر بسر بہت اچھے سے ہوتا تھا۔ دانش روزانہ صبح گھر سے نکلتا اور جنگل کی طرف چلا جاتا اور جنگل سے کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور گاؤں میں فروخت کرتا تھا۔ دانش کا گزر بسر ایسے ہی ہو رہا تھا کہ ایک دن خبر آئی کہ حکومت گاؤں میں گیس کا کنیکشن دے رہی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ گاؤں میں واقعی حکومت نے گیس کا کنیکشن دے دیا، جس سے پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی خوش تھا۔ جہاں ہر طرف خوشی پھیلی ہوئی تھی، وہاں دانش گھر میں ایک طرف بیٹھے کچھ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت ٹائم گزرنے کے بعد دانش کی بیوی کنول نے جب دانش کو پریشان اور افسردہ دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور آخرکار اس نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے دانش؟ آج تو پورا گاؤں خوش ہے، مگر تم کیوں اداس ہو؟ بس کنول کا پوچھنا تھا کہ دانش نے رونا شروع کر دیا۔ کنول نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو دانش نے کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ گاؤں میں گیس آنے کے بعد تو لوگ مجھ سے لکڑیاں خریدیں گے ہی نہیں، اور ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے، اور ہمارا اب گزر بسر بھی کیسے ہوگا؟ کنول ایک سمجھدار بیوی تھی، دانش کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، دانش آپ بھول گئے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں ایک در بند کرتا ہوں تو 70 دروازے بھی تو کھول دیتا ہوں۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں، روزی اور رزق کا وعدہ اللہ نے خود اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی مخلوق سے کبھی بھی بھوکا نہیں سلاؤں گا۔ بے شک میرا رب بڑی عظمت والا ہے اور بڑی ہی شان والا ہے۔ چلیے اب جلدی سے مایوس ہونا بند کریں اور اللہ پہ شاکر ہو جائیں اور دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے اور کیسے کیسے مدد فرماتا ہے۔ بے شک دانش کو کنول کی باتوں سے بہت حوصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے اور کنول کے مشورے کے مطابق وہ لکڑیاں لے کر شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دانش لکڑیاں لے کر شہر کے بازار میں بیٹھا گاہک کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ دانش اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دانش دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوتا ہے اور اسے خیال آتا ہے، میں تو ایک بہترین کاریگر ہوں، اور کیوں نہ میں لکڑیوں سے چیزیں بنا کر فروخت کرنا شروع کر دوں۔ یہ روشنی کی کرن کا چمکنا تھا کہ دانش کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں، اور لکڑیاں جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، ان لکڑیوں سے اس نے ایک کرسی کو بنانا شروع کر دیا۔ آخرکار شام سے پہلے وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ چند گھنٹے کی محنت سے تیار کرسی بالکل اب بنی ہوئی تھی کہ گاہک آیا اور اس نے کرسی کی قیمت پوچھی اور دانش سے وہ کرسی اس نے خرید لی۔ دانش کے اندر امید کی ایک لہر دوڑ گئی اور پھر اسی طرح وہ لکڑیوں کا فرنیچر بناتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں اس نے ایک دکان خرید لی۔ اس طرح دانش پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ جب ایک در بند ہوتا ہے تو 70 دروازے اللہ خود ہی کھول دیتا ہے، اور وہ دروازے بند ہونے والے در سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کے فیصلے اور اس کی حکمت کو وہ بہتر ہی جانتا ہے۔ بس ہمیں جلد باز ہونے اور مایوس ہونے سے پہلے اپنے اللہ سے مدد ضرور مانگ لینی چاہیے اور اپنے آس پاس دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جو 70 دروازے کھلے ہیں وہ کہاں ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ اے اللہ
تو ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، بے شک تو بہتر سمجھ بوجھ والا ہے، آمین۔ آج کی چھوٹی سی بات بس اتنی ہی فرینڈز، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 70 دروازے واقعی کھول دیتا ہے، مگر ہم جلد باز لوگ بند دروازوں کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں اور مایوس ہوتے رہتے ہیں، مگر ان کھلے دروازوں پہ نظر ہی نہیں جاتی جو اللہ نے خود اپنے بندے کی بہتری کے لیے کھولے ہوتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں دوستوں، بات چھوٹی مگر بہت ضروری ہے، انشاءاللہ میری یہ بات بہت سے فرینڈز کی زندگی میں بہت ہی کام آئے گی، تو پھر دیر کس بات کی، چلیں اب جلدی سے لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کر کے یہ بات کو آگے شیئر کر دیں، اور ہاں جو فرینڈز میرے نیو ہیں وہ جلدی سے پہلے لائک اور شیئر کرنے سے پہلے سبسکرائب کرتے جائیے۔ انشاءاللہ اپنے دوستوں سے بہت جلد اور بہت ہی اچھی سی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اور پھر ملاقات ہوگی۔